بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. آج ہم لوگ کتاب التوحید میں باب من سب الدہر فقد آذى اللہ، یہ 44واں باب ہے. بعض کتابوں میں شاید بعض میں 45، باب نمبر 45 ہو سکتا ہے. باب کا عنوان تو سب میں سیم ہے، باب من سب الدہر فقد آذى اللہ. تو یہاں سے ہم لوگ آج کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کا مطالعہ کریں گے. جی شیخ پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدہر، وقل جی مفعول ہے وہ. جی باب من سب الدهر فقد آذى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. جی بس ہے آپ صاحب؟ پڑھ سکتے ہیں تو اور ایک باب بھی پڑھ لیں، تقریباً بہت چھوٹا ہی ہے. جی یہ کیا ہے آپ صاحب؟ بابو باب التسمی بقاضی القضاة. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. شاہین شاہ. وفي رواية شاهين شاه. اچھا شاهين شاه مثل شاهين شاه. وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمى بملك الأملاك، الثانية عن تسمي التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفتن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الرابعة التفتن أن هذا لأجل الله تعالى سبحانه. هذا بالله التوفيق. طيب چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج ہم لوگ کتاب التوحید میں جو باب نمبر 44 پڑھنے جا رہے ہیں، باب من سب الدہر فقد آذى اللہ. اور یہاں اس عنوان کے تحت امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو آیت ذکر کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدہر
وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ یہ سب سے پہلی بات تو جو بھی مشرکین تھے وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہمارا اٹھایا جانا ناممکن ہے، ہم بس یہ دنوں رات کے وجہ سے ہم آ گئے دنیا میں اور دنوں رات ہی کی وجہ سے ہم ہلاک بھی ہو جائیں گے، اور ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو دہر کی طرف ہر چیز کو منسوخ کرتے تھے۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں، اور زمانہ اصل میں بنتا کیا ہے؟ رات اور دن ہی سے تو بنتا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جب تک رہیں گے، جب ہلاک ہو جائیں گے تو بس یہ زمانہ ہی ہمیں ہلاک کر رہا ہے، اور کوئی خاص چیز کو وہ سبب نہیں مانتے تھے۔ اب ایسے دہر کی طرف نسبت کر کے بعض لوگوں کو دہریہ کہا جاتا ہے، یعنی جو بس زمانے کی طرف ہر چیز کو منسوخ کرتے ہیں، موت و حیات کو، اور یہاں دنیا میں آنے کے مقصد کو، کہ بس زمانہ آیا، زمانہ لایا ہے، آ گئے ہیں، اور زمانہ لے جائے گا تو چلے جائیں گے۔ بس یہاں وہ لوگ آخرت کا انکار کرنا چاہتے ہیں اور بھی دیگر چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، یہ دہر یا زمانہ یہ جو بنا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو دن و رات کو پیدا کر رہا ہے، اور اسی سے زمانہ ہے۔ ورنہ تو زمانہ کیا چیز ہے؟ زمانے کی تو اپنی کوئی طاقت نہیں، زمانہ کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرے، کسی کو مار دے، اور یا کسی کی زندگی لے لے۔ یہ اختیارات تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہیں، اور ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح چاند سورج اور دن رات کو بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ مزید وضاحت اس کی صحیح حدیث میں اس طرح وارد ہوئی ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور زمانہ ہوں میں ہی، یعنی بناتا ہی میں ہوں زمانے کو، دن و رات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، گالی مت دو زمانے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دہر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی زمانے کو بنانے والا ہے۔ اب اس کے تحت بعض مسائل کو مستنبط کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات النہی عن سب الدہر، کچھ بھی ہو زمانے کی طرف منسوب کرنا یہ غلط ہے، یہ زمانہ ہی خراب ہے، یہاں لوگ ہی خراب ہیں، یہاں زمانہ، اب کا زمانہ ہی صحیح نہیں ہے، اب کا وقت صحیح نہیں ہے۔ اس طرح وقت پر ملامت کرنا، زمانے پر ملامت کرنا، اس کی ممنوعیت ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری چیز تسمیتہ عد اللہ، اس طرح زمانے کو گالی دینا، زمانے کا نام لینا ہر بگڑی بات پر، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ مطلب یہ کہ سیدھی بات آپ اللہ ہی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی نے کیا، حالانکہ یہ چیز ابن آدم کی طرف سے ایک قسم کی کیا کہتے ہیں، ایک زیادتی ہے، وہ جو زمانے کو ملامت کر رہا ہے۔ التأمل فی قولہ فإن اللہ هو الدہر، اب یہاں اس بات کو غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ هو الدہر، اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ زمانے کو پیدا کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا، بعض ابن حزم وغیرہ نے، اہل ظاہر نے یہ بھی کہا کہ الدہر جو ہے اللہ ہی کا نام ہے، کیونکہ حدیث میں کہا گیا فإن اللہ هو الدہر، اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے، فإن اللہ هو الدہر، اس اعتبار سے اللہ کا نام، ناموں میں ایک نام الدہر ہے، جو صحیح نہیں، کیونکہ یہاں پر یہ زمانے کی طرف نسبت کی گئی دہر کی، وما یہلکنا الا الدہر جو کہا گیا، یہاں اسماء حسنہ میں سے کوئی نام نہیں ہے، اور نہ اس کا کہیں صحابہ سے اس طرح منقول ہے۔
چوتھی چیز انه قد يكون شابا ولو لم يقصد بقلبه، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتا، زمانے کو گالی دینا اس کا ارادہ نہیں ہے، لیکن بول دیتا ہے وقت نے یہ سب ہمارے ساتھ کیا، وقت نے ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلا. یہ جو الفاظ ہیں انسان کا اصل میں اس میں ارادہ نہیں ہے، یہ بولنا نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت زمانے کو گالی دینا چاہ رہا ہوں، بلکہ وہ اپنی تعبیر ادا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن دوسرے الفاظ میں وہ زمانے کو گالی دینے کے مترادف ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کبھی کچھ کلمات ایسے ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور براہ راست وہ الزام دے رہا ہے زمانے کو یا وقت کو. تو اس طرح کا الزام دینا یہ صحیح نہیں ہے، گرچہ کہ کبھی انسان کے دل میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی کہ میں گالی دوں زمانے کو، لیکن ایسی باتیں اور ایسے الفاظ کہہ کر کہ وقت نے ہمارے ساتھ غداری کی، وقت نے، زمانے نے ہمیں دھوکہ دیا، یہ ساری باتیں ایسی ہی ہیں جس طرح مشرکین ملامت کیا کرتے تھے، بالکل ایسی ہی بات ہے. تو اس طرح زمانے کو کسی بھی بات کے لیے ملامت کرنا یہ صحیح نہیں. چلیے اس کے بعد جو آخری چیز جو ہم لوگوں نے پڑھی وہ یہ باب التسمی بقاضی القضات. لوگ اپنے مرتبے کو بڑھانے کے لیے، اپنی شان کو جتلانے کے لیے مختلف القاب اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جو بھی القاب آپ استعمال کریں وہ ایسے نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا صحیح حقدار ہو. مثال کے طور پر اب ملک الملوک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، اصل میں کون ہے بادشاہوں کا بادشاہ؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے اللہ تو ہی مالک ہے، ساری سلطنت تیری ہی ہے، اور تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ملک چھین بھی لیتا ہے، تو ہی عزت بھی دینے والا ہے، تو ہی ذلت بھی دینے والا ہے. تو یہاں یہ بات بتلائی گئی کہ بادشاہوں کا بادشاہ اگر یہ نام یا یہ لقب کسی کو زیب دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے. تو اس طرح یہ بات حدیث میں منع کی گئی کہ اس طرح انسان کوئی لقب نہ اپنا لے اپنے لیے جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صحیح معنوں میں زیب دیتا ہے. اب اسی طرح انصاف کرنے والوں میں سب سے بڑا انصاف کرنے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. دنیا کے قاضی جتنا بھی انصاف کریں کہیں نہ کہیں ان سے کسی قسم کا جھول ہونے کا امکان ہے، کیونکہ یہ عالم الغیب تو ہے نہیں، یہ بس سامنے والے جس طرح زبان چلائیں گے اسی حساب سے یہ فیصلے کریں گے. تو ان کے فیصلے میں ثواب اور خطا دونوں کا امکان ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا وہ بالکل برحق ہوگا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی بھی رتی برابر کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا. تو یہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا، قاضی القضات کہنا اپنے لیے، یا ملک الاملاک یا ملک الملوک کہنا، جس کو ہم لوگ اردو میں شہنشاہ کہتے ہیں، یہ یہاں پر عربی تعبیر میں لکھتے ہوئے اس کو شاہان شاہ لکھا ہے، جبکہ یہ اصل میں فارسی تعبیر ہے اور اردو میں بھی اس کا استعمال ہے. شہنشاہ کہتے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ کو. تو آپ چاہے فارسی میں استعمال کریں چاہے کسی اور زبان میں استعمال کریں، لیکن اگر معنی مطلب یہی ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ لقب، اس طرح کا لقب استعمال کرنا یہ منع ہے. ایسا بدایہ و نہایہ میں ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ 429 ہجری میں یہ ہوا کہ القائم باللہ جو خلیفہ تھا اس نے اپنے لیے اس طرح کا لقب استعمال کیا کہ شہنشاہ اعظم جسے کہتے ہیں، اس طرح کا لقب استعمال کیا. تو بہت سارے لوگوں نے اس وقت تنقید بھی کی، بعض لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا، وہ اس معنی میں کہ ملک ملوک الارض، کہ یہ بادشاہ ہے تو سارے زمین کے بادشاہوں کا بادشاہ، جبکہ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات کو منع کیا، تو یہ ناپسندیدہ بات ہے. حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے ان اخنع اسم عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک لا مالک الا اللہ، صحیح بخاری میں یہ جو حدیث ذکر ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ
سب سے گھٹیا نام اللہ تعالیٰ کے پاس اس آدمی کا نام ہے جس نے اپنا نام ملک الملوک رکھا یا ملک الاملاک رکھا، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے گھٹیا نام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ناپسند کیا، اور یہ بتایا لا مالک الا اللہ، سب سے بڑا اور بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اس طرح کا لقب استعمال کرنا یہ گویا کہ انسان کا اپنے آپ پر تکبر کرنے کی طرح ہے. اب اس کو دوسری روایت میں یہ بھی کہا گیا. آپ صاحب یہ اگر عبد الشہین شاہ اگر کوئی نام رکھ رہا ہے تو عبد الشہین شاہ، عبد الشہین شاہ رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جب اگر اس کا مقصود یہ ہے کہ شاہین شاہ سے مراد اللہ جی جی تعالیٰ جی ہے اور اس کے بعد عبد لگا رہا ہے تو بالکل پھر وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسا نام صحابہ سے کہیں منقول نہیں ہے. یہ سب تعبیر کی جی جی الگ الگ جو ہے اپنی ترتیب ہے، اپنا اپنا ایک انداز ہے، لیکن یہ ہے کہ شاہین شاہ تو ایک عمومی لفظ ہے، یہ اسماء حسنہ میں سے کوئی لفظ نہیں ہے. آپ اسماء حسنہ میں سے کوئی بھی نام اس کے ساتھ عبد لگائیں، مسئلہ نہیں ہے. عبد الرحیم، عبد الرحمن، عبد اللہ، عبد الصبور، یہ سارے اسماء حسنہ جو ثابت ہیں اس کے ساتھ عبد لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ شہنشاہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے، لیکن یہ وصف اگر کسی کو زیب دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو ویسے بھی شیخ شاہ الحمید نام بہت ہے. جی جی، شاہ الحمید کا مطلب کیا ہے؟ شاہ اللہ الحمید، عالم. جی نہیں، اصل میں وہ صفت ہوتی ہے شاہ الحمید، یعنی قابل تعریف بادشاہ، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی وہ اصل میں جی کہیں جی کوئی بڑے بزرگ گزر گئے ہوں گے اس نام کے، تو اب وہ بہت سارے لوگ ویسے بزرگان دین سے متاثر ہو کر نام رکھ لیتے ہیں. اب ان کو نام کے معنی مفہوم کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ اس طرح جی کے کلمات ہیں. اگر بعد میں ایک باب اس میں آ رہا ہے کہ اگر کسی کا نام ایسے رکھ دیا گیا، بعد میں اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ نام قرآن و سنت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے تو اس کو بدل لینا چاہیے. وہ اس کے بعد والا باب وہ انشاءاللہ کل آئے گا. تو یہاں پر جو اغیض رجل علی اللہ یوم القیامت واخبثہ کہا گیا دوسری روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور جس پر اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ غضب ہوگا، سب سے برا انسان اگر کوئی ہوگا اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو یہ وہی انسان ہوگا جس نے اپنا نام ملک الملوک یا شہنشاہ رکھ لیا ہے. اب اس میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یہاں وضاحت کر دی جائے گی مسائل کے استنباط میں. ہم لوگ اب آخری مسائل کو پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ اس کے اندر یہ مستمت کیا جا رہا ہے النہی عن التسمی بملک الاملاک، اس طرح ملک الاملاک نہیں نام رکھنا چاہیے، یہ لقب بھی اس طرح کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ اس میں یہ مستمت ہو رہا ہے ان ما فی معناہ مثلہ کما قال سفیان، اس طرح کا کوئی بھی نام آپ رکھ رہے ہیں تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ کو زیب دیتے ہیں ایسا کوئی بھی نام نہیں رکھنا چاہیے. جیسے وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ یا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ہے کہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اگر کوئی آدمی اپنے طور پر وہ کسی محکمے کا، کسی کورٹ کا منصف ہو، جج ہو، وہ اگر اپنے نام احکم الحاکمین رکھ لینا چاہے، لقب رکھ لینا چاہے تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ کیا مشائخ؟ جی نہیں، کیسے ہو سکتے؟ جی اور مشائخ جب احکم نہیں جی رکھ سکتا. ہاں، تو یہی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی کہ اگر آپ کوئی بھی لفظ استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زیب دیتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے زیب نہیں دیتا تو پھر ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہ احکم الحاکمین، نہ قاضی القضات، نہ ملک الاملاک. یہ جو بھی وصف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زیب دیتا ہے اس کو اللہ ہی کے لیے رہنے دینا چاہیے. تیسری بات، تو وہ بات واضح ہو گئی نا مشائخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی، وصف کے اعتبار سے جو اللہ کے لیے زیب دیتا ہے وصف اللہ ہی کے لیے رہے گا، اس کو کسی بالکل انسان بالکل کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، وہ چاہے قضا میں ہو، حکم میں ہو، عدل میں ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خلاق کہا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا. اگر کوئی انسان خلاق اپنا نام رکھ لے تو یہ غلط ہے. پیدا کرنے والا
یہ تو سب صرف اللہ تعالیٰ ہی. چلیے اس کے بعد تیسرا مسئلہ اس میں یہ مستمت ہو رہا ہے التفطن للتغلیظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. آدمی گرچہ کہ اس طرح کا ارادہ کر کے نہیں رکھا ہے کوئی نام یا لقب، تو پھر بھی اس میں جو وعید آئی ہے اس کے پیش نظر آدمی کو اس طرح کی چیز سے بچنا چاہیے. وہ جیسے ابھی بعض لوگوں نے تعویل کی کہ زمین کے بادشاہوں کا بادشاہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، یہ کہہ کر کوئی آدمی اس طرح کا نام رکھ لیتا ہے تو اسے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اس میں سخت وعید آئی ہے، اس وجہ سے اس طرح کے القاب سے بچنا چاہیے. اور چوتھا اور آخری مسئلہ اس کے اندر یہ ہے التفطن ان هذا لاجل اللہ سبحانہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے ملنے جلنے والی بات ہے، اسی لیے اس طرح کی چیز میں آدمی کو بہت زیادہ بیدار مغز ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، اور اس طرح کے کوئی القاب نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو یہ بات یہ توحید کا تقاضا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ مانتے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ کوئی اپنے لیے ایسے القاب استعمال کر لیتے ہیں جو توحید کے منافی ہیں، تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور توحید کے منافی یہ بھی ہے کہ آدمی زمانے کو گالی دے. تو آج کے یہ جو 2 باب تھے انشاءاللہ یہاں پر ختم ہو رہے ہیں. طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.